اللہ دی پاک ذات واسطے نے جس نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا، جو ساری کائنات دا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ تو شکر ہے اس ذات الہی دا جس نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سانو ساریاں نو امتی بنایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو امتی بن کے ہی رہنا چاہیے۔ امتی بنن دا پھر حق بھی ادا کرن دی رب سانو توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ امتی بنے رواں گے اور اپنے تقاضیاں نو، فرائض نو، واجبات نو ادا کران گے، ایدے وچ ہی ساڈی کامیابی اور کامرانی دا راز ہے۔ اللہ پاک سانو سب نو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات ذوالجلال وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر 22 پارے دے اندر اپنے پیارے نبی سید الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دا ذکر کیتا ہے اور اہل بیت دا ذکر کیتا ہے، یعنی اہل بیت ہی ازواج مطہرات نے، اور اہل بیت دے وچ جڑے شامل نے انہاں دی شان دا تذکرہ کیتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالی جویں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا ذکر قرآن کریم وچ کر کے اہل بیت دی شان نو بلند ظاہر کیتا، تو سانو بھی اس طرح من کے اور عمل کر کے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اہل بیت دی محبت ساڑھے واسطے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ جدے دل وچ اہل بیت دی محبت نہیں ہوے گی، ممکن ہے او دی عبادت بھی قبول نہ ہوئے، کیونکہ اہل بیت دی محبت فرض۔ تو فرض کینوں آندے نے؟ جڑی لازمی ہوئے، جن دے تو بغیر گزارا نہ ہوئے۔ اہل بیت دی محبت اے چیز ہے۔ تو قرآن کریم دے اندر اس رکوع دے اندر 21 سپارے تو لے کے، یعنی آخر 21 سپارہ آخری رکوع اور 22 سپارے وچ رکوع مکدا ہے، ایدے وچ اہل بیت، اہل خانہ دا ذکر ہی کیتا گیا ہے۔ تو قرآن کریم دی جڑی میں آیت پڑھی ہوں ذرا تھوڑا جا ترجمہ سن لو، پھر پچھو تھوڑی جی اہل بیت دے لفظ دی تشریح کران گے۔ اللہ پاک سمجھ دی توفیق نصیب فرمائے۔ سمجھ انہوں آندے نے جڑی ذہن وچ گل آ جائے، تے جڑی ذہن وچ آ جائے پھر بندہ انہوں من جائے، تے جے منیا نہیں تے پھر وہ سمجھ دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دی اور منن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے الفاظ مختصر ہی نے، لیکن یہ مکمل آیت نہیں، یہ ایک آیت دا حصہ ہے جیڑا میں تلاوت کیتا ہے، لیکن بعد میں ساری آیت پڑھاں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا انما یرید اللہ، اللہ پاک نے ارادہ بنا لے آئے، پروگرام بنا لے آئے، لیذہب عنکم الرجس، کہ تواڈے تو ناپاکی نو دور کر دے، پلیتی نو دور کر دے وے، پلیتی نہ رہ جائے۔ اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی دے گھر والو۔ اہل بیت دا معنی ہوندا ہے گھر والے۔ لفظ اہل بیت دا پہلو معنی ہوندا ہوے نا تاں پتہ لگدا ہے اہل بیت کنوں آندے۔ اہل البیت، اہل میں نے والے، بیت میں نے گھر، کیونکہ کئی لفظ یہ سادے ہوتے آ کے مسلمان مومنوں تو مسلمانوں مغالطہ کھا جاندے ہیں۔ اہل البیت کنوں آندے تے جدوں لفظ دی سمجھ آ جائے نا، اہل میں نے والے، بیت میں نے گھر، معنی کی بنیا بھائی؟ گھر والے۔ سوکھا معنی ہے نا محمد افضل سمجھ دے پائے، کیونکہ ذہن ہوری پاس گیا ہے، گل میرے حل توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ ذہن ستا ہوئے نا یا ذہن اگے پیچھے گیا ہوئے، خیال ہوری پاسے ہوئے، بشک گل کر دو تو گل سر تو لگ جاتی ہے، جی میں پانی پائی ہے تو سر تو تل کے ہیٹھا لے جاتا ہے۔ سمجھا گئی؟ کدی کدی وال پانی نو اتنے سر دے وچ پاؤن نہیں دیندے، مڑ وچ مل کے وچ پانی پانا پوندا ہے، وچ وڑ جائے سر خشک نہ رہ جائے۔ تے جے کر اسی طرح ذہن حاضر نہ ہوئے تے ذہن وچ گل نہیں آندی، ذہن نو حاضر رکھ کے گل نو اپنے اندر ایکسیپٹ کرنا پوندا ہے، چھکنا پوندا ہے۔ ذرا پھر غور نال سنیا جے، اہل البیت گھر والے۔ لبے ہن میں عام مثال تانوں دینا، گھر والے تانوں پوچھیا جائے تے ایک بندے دا گھر ہے تو اون دے وچ گھر والے کیڑے ہوندے نے؟ ایک بندہ خود دے وہ بھی گھر والا ہے کہ کوئی نہ؟ میرے حال طبیعت ہے گل نو سمجھنا، میں جی گل سمجھان چاہنا۔ جڑے لوگ عام اہل البیت دا رولا پائی رکھتے ہیں، اہل بیت کیڑے؟ کیونکہ گل تے اصلی میں جڑی دسنا چاہنا کہ لوگ نبی پاک دیاں بیویاں نو اہل بیت چوں کڈ چھڑتے، بس صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن تے حسین، بس یہ اہل بیت میں شامل کر دیں، باقیاں نو وچوں ہی کڈ چھڑتے۔ ہن میری گل سمجھی تے میں سوال جڑا تہاڈے اگے کیتا ہے، ان دے وچ لوکاں نو گمراہ کرن والے بھی لوگ ہیں۔ تو ہن میں دسنی اہل بیت دی تشریح تھوڑی جی تانوں دسنی۔ اہل البیت، اہل بیت دا معنی بھائی میں ہن کی کیتا دسو کھا؟ گھر والے، گھر ثابت ہویا خامد بھی گھر والا ہوندا ہے، بیوی بھی گھر والی ہوندی ہے، تے بچے بھی گھر والے ہوندے نے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہن سوچنا ہے بچے بھی گھر والے میں شامل ہو گئے تے بیوی بھی گھر والے میں سمجھ آ گئی، تے جے آکھیے چا جیڑی بیوی ہے یہ گھر والی نہیں، تبھی گل مننے چاہتی ہے، سوچنے آپ فیصلہ کرو۔ تھوڑوں پوچھا جائے تھوڑے وچ گھر والے کتنے ہو، گھر والے کتنے ہو، تو پوچھے تے جواب کی ہوندا ہے؟ ایک خامند ہوندا ہے، ایک بیوی ہوندی ہے، پھر جڑے بچے ہون جڑے بچیاں ہون سارے نو شامل کر کے دسیا جاتا ہے اسی اتنے گھر والے ہاں، یعنی اینے ساڈے گھر وچ نے، وہ گھر والے ہوندے تے جڑا انہاں تو علاوہ ہوے وہ گھر والا نہیں ہوندا۔ ٹر گئی بجلی؟ تو گھر والے لفظ ہے
ان دے بارے وچ اللہ نے قرآن دی ایت نازل کیتی. ہن تساں سمجھنا ہے کہ گھر والے دے لفظ دی تانوں سمجھ کچھ آ گئی ہے. اہل البیت، اے اہل بیت. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا ہے. اے اہل بیت، اللہ نے پروگرام بنایا ہے تواڈے وچوں پاک ناپاکی دور کر دے وے. تسی پاک رہ جاؤ، صاف رہ جاؤ، ناپاکی دور ہو جائے، پلیتی دور ہو جائے. ایو طاہرکم تطہیرا، تے تانوں انج پاک کرے جویں پاک کرن دا حق ہے. پاک کرن دا ہن میں نکی جی مثال دینا. حضرت فاطمہ الزہرا دے بارے وچ آندا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے زور دی نماز پڑھی سی. زور دی نماز پڑھی سی تو آپ دے بیٹے امام حسین یا امام حسن پیدا ہوئے. زور دی نماز تو بعد وچ دیگر آپ نے مڑ پڑھ لی سی. ذرا غور کر لو. ایس ایت دی تفسیر تسی سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو سمجھ آ گیا. عام عورتوں دی یہ حالت ہے اے ہے شان انہاں دی، اے ہے انہاں دا مقام. تو اندازہ لگا لو حضرت امام حسن یا حسین پیدا ہوئے تے فاطمہ الزہرا نے نماز زور دی بھی پڑھی ہے تے اثر دی بھی پڑھی. سمجھ آ گئی؟ تو اندازہ لگا لو اس انداز وچ اللہ نے انہاں نو پاک کر دیتا ہے. اے ہن قرآن کریم دی آیت دا جے میں پڑھی ہے ان دا ترجمہ ایک باری مر سن لو. اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. رجس میں نے ناپاکی، پلیتی، جڑا ناپاک جسم ہو جاندہ ہے، پلیت جسم ہو جاندہ ہے، جسم پاک نہیں رہتا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، پروگرام بنا لیا ہے کہ اے اہل بیت تانوں میں پاک کر دیواں، تواڈے تو پلیتی دور کر دیواں. اہل البیت، اے اہل بیت، وَيُطَّهِرَكُمْ، انج تانوں میں پاک کر دیواں جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے. لو جی اے کرانا پاک اللہ نے فرمایا. ہن کئی اہل بیت نو لوگاں اگوں رولا پا چھڑیا کہ اہل بیت کیڑے کیڑے، حالانکہ قرآن کریم وچ واضح اعلان. جڑا ہن قرآن دا انکار کردا ہے وہ کسے کھاتے جوگا نہیں رہ جاندا. ہن ویکھو نا قرآن کریم دیاں ایتاں تے پچھو پورا رکوع چلدا ہوندا، سارا میں ترجمہ کراں تے ڈھیر سارا بن جاندا ہے. لیکن اس ایت نو ہن میں پورا پڑھن لگا. جس ایت دا میں تھوڑا جا حصہ بیان کیتا ہے نا، وہ اس ایت نو ساری پڑھن لگا. پچھوں جتھوں شروع ہوندی پئی ہے، دو ایتاں پیچھے چل رہی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے ہے اللہ نے قرآن دے وچ نبی دیاں عورتاں دا ذکر کیتا. ہن میں پچھو شروع کرنے لگا. پچھو رکوع ہے جی تو پچھلی آیت شروع ہوندی. یا نساء النبی، یہ اے نبی دیاں عورتاں ہو. اے نبی دیاں، کیونکہ نبی پاک دی ایک عورت نہیں سی، 11 عورتاں تک نبی پاک دا ذکر آندا ہے. عورتاں نبی پاک دی سمجھ آ گئی. لیکن وہ دی تفصیل علیحدہ ہے کہ عورتاں اتنیاں کیوں نے. بعض عورتاں یاد رکھو خود پسند کر دیاں سن، بادشاہ دیاں کو بیٹیاں ہوندیاں سن یا امیر عورتاں ہوندیاں سن. انہاں دی اور مزید خواہش شادی دی کوئی نہیں ہوندی سی، صرف انہاں دی خواہش یہ ہوندی کہ سانو نبی پاک دی زوجیت مل جائے. بس سمجھ آ گئی، تاکہ قیامت دے دن ساڑی بخشش دا ذریعہ ہو جائے. لیکن اللہ نے عام بندیاں واسطے، نبی پاک عام نہیں سن، متے انہاں نو اپنے نال رلا لو. ایتھے اس واسطے دسیا جاندا ہے متے بے ادب نہ ہو جاؤ، گستاخ نہ ہو جاؤ، ایمان دا خاتمہ ہو جائے گا. جیڑا بندہ انج آکھے گا
کہ ساڈے واسطے چار تے نبی دیاں عورتاں چوکھیاں. اے میں لفظ واضح کرنا چاہنا تاکہ کسی دا ذہن خراب نہ ہو جائے, کسی دے ذہن دے وچ عام بات پیدا نہ ہو جائے کہ نبی ساڈے رنگے سن. یہ اللہ دی مرضی ہے. نبی اللہ نے اپنے نبی نو اختیار ہی نہ دے دیتا ہے کہ سونیا تیری زوجیت واسطے حد کوئی نہیں. سمجھا گئی ہے کہ نبی پاک نو اللہ نے اختیار دے دیتا, لیکن عام بندیاں واسطے کی اختیار ہے؟ چار عورتاں کرن دا. کتنا عورتاں کرن دا؟ چار. تے چار بھی تاں کرنیاں نے, پہلی نال انصاف کرنا ہے تے دوجی نال کرنا ہے تاں دوجی دی اجازت ہے, ورنہ دوجی دی بھی اجازت عام لوگاں نو نہیں, کیونکہ عام بندیاں دے بس دی گل ہی نہیں, دوجے انصاف کر ہی نہیں سکتے. تے جے کر سکن, کیونکہ امت وچ ایسے بھی کچھ منفرد مومنین جڑے خالص آدمی نے, جڑے اللہ دے خالص بندے نے, اونا وچ انصاف کرن دا تقاضا موجود ہے. تو جے کر انصاف کرے آدمی مومن امتی نبی پاک دا, ایک انصاف کر سکے تے دوجی بھی کر سکتا ہے. پھر دوواں وچ انصاف کر کے جے تریجی نال بھی انصاف کرے تے تاویں تریجی بھی کر سکتا ہے. ایٹ اے ٹائم چار عورتاں نکاح کر سکتا ہے, نال شرط ہے جے انصاف کر سکے. اگر انصاف نہیں کر سکتا دوجی دی بھی اجازت نہیں. ہن گل دی سمجھ آ گئی ہے. پھر کیونکہ نبی پاک دا تے مقام ہی اعلیٰ ہے, افضل. انہاں دے ذہن وچ گل انہاں دے بارے وچ آنی ہی نہیں چاہیے. جس بندے دے ذہن وچ آ گئی سمجھو ایمانو خالی ہے, انہاں ایمان ختم ہو جائے گا. جڑا نبی نو اپنے رنگا سمجھے دا, پھر سمجھے دا کہ ساڑیاں اتنیاں بیویاں تے نبی دیاں انیاں کیوں بیویاں, اس وقت ایمان نو خالی ہو جائے گا. اس واسطے اے میں سمجھا رہے ہاں تاکہ ساڈا ذہن کدی ایو جی گل ساڈے منہوں نہ نکلے, ورنہ بے ادب گستاخ بن جائے گا, ایمان نو خالی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق نصیب فرمایا. ہن میں آگے دسن لگا, اللہ نے فرمایا یا نساء النبی. ہن پتہ ہے لگ گیا کہ اللہ نے نبی دیاں عورتاں نو خطاب کیتا ہے. نبی دیاں کدی تے اللہ تعالیٰ سارے مومنہ مسلمانوں نو خطاب کرتا ہے, تے کدی کدی اللہ صرف ایتھے نبی دیاں عورتاں نو خطاب کیتا ہے بس. اے ثابت ہویا اے نبی دیاں عورتاں واسطے اے بھی خصوصیت ہے. اللہ وکھریاں ہو کے وکھری گل اپنے نبی دیاں عورتاں نال کردا ہے. ہن سن لو کی عورتاں نال اللہ تعالیٰ گل کردا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے بڑی شان والی گل ہے, بڑی عظمت والی گل ہے, بڑی اعلیٰ فضیلت والی گل ہے جیڑی اللہ نے اپنے نبی دیاں عورتاں نو دے چھڑی. کی فضیلت ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نبی دیاں بیویاں ہو, اے نبی دیاں عورتاں ہو, لستن تسی نہیں کا احد من النساء, عام عورتاں دی طرح تسی نہیں. لبی اس فضیلت والی گل ہے کہ کوئی نہیں؟ خالص ہے نا؟ میری گل نہیں سمجھ آئی؟ اے پوائنٹ باسی کوئی سمجھ لو, اس ذہن تسی گل رکھنی ہے. اللہ نے قرآن پاک دے اندر نبی دیاں بیویاں نو یہ آکھیا ہے تسی عام عورتاں دی طرح نہیں, عام عورتاں دی طرح. لبی کنوں آکھدا پیا؟ میں تھوڑے سوال کرنا, اے اللہ کنوں آکھدا پیا تسی عام عورتاں دی طرف نہیں طرح؟ اے نبی دیاں بیویاں نو شان مل گیا. لبی میں دوجا سوال کرنا, میں دیکھاں یہ شان ملیا کیوں؟ محمد افضل میں سوال کرنا تو اڑے تے, میں جو ایت پڑھ کے دونوں ترجمہ سنایا ہے, اے نبی دیاں عورتاں نو شان ملیا کیوں؟
کندی خاطر ملیا؟ نبی دی خاطر، ورنہ نبی دیاں بیویاں نہ ہوندیاں یہ شان ملنا سی؟ اے ہے فضیلت نبی دیاں بیویاں ہون دی وجہ تو اللہ فرماندا ہے او تسی میرے نبی دیاں بیویاں عورتاں، تسی عام عورتاں دی طرح ہونا نہیں، کیونکہ میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں ہو، عورتاں بن گئیاں ہو، تہاڈی شان افضل ہو گئی ہے، تہاڈی عظمت اعلیٰ ہو گئی ہے، تسی عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈی شان اعلیٰ ہے۔ اگے اگلا حکم وکھرا ہے، لیکن اے جڑا جتنی میں آیت پڑھی ہے ان دی ایک باری ذہن وچ کر لینی ہے، ان دی ان تفسیر دے وچ یہ سمجھ لینا ہے جڑیاں عام عورتاں دی طرح عورتاں نہیں، انہاں دی شان افضل تے اعلیٰ ہے، تو پھر کیا انہاں دی بے ادبی کرنا ساڈا حق بندا؟ موب خان کوئی سمجھ آؤندی پئی جے؟ ساڈا امتی دا اے حق بندا ہے اسی انہاں تے کوئی الفاظ جنہ دی عظمت رب آپ پیا بلند کرے اسی انہاں تے کوئی اعتراض کریے؟ کوئی اعتراض کر کے اپنے آپ نو مارنا ہے، اپنی تباہی کرنی ہے، انہاں دا کوئی نقصان نہیں۔ تو اس واسطے انہاں دی شان رب نے بلند کر دیتی ہے۔ بعض لوگ نبی پاک دیاں بیویاں تے بھی اعتراض کرنو نہیں رہندے۔ میں تانوں سمجھانا چاہنا وچ ٹولے لوگ آندے جڑے جو گمراہ کردے نے، جڑا نبی پاک دیاں بیویاں دی گل چھیڑ کے بہ جاندے نے تے گستاخیاں کردے نے، نبی پاک دیاں بیٹیاں دی گل چھیڑ کے تے گستاخیاں کردے۔ میں دسنا چاہنا تسی نہ اس پاسے جایا، بچے رویا جی۔ میرا مین پوائنٹ ہے اپنے آپ نو گمراہی دے اندر، اس گناہ دے اندر، اس بدتمیزی دے اندر، اس گستاخی دے اندر تسی نہ داخل ہوئے جائے، ورنہ اپنا ایمان ہی نہ تباہ کر لیا جی۔ اے گل نو سمجھنا ہے۔ ہن این دی ساری آیت دا ترجمہ کریے تو تھوڑا جا گل لمبی بن جانی، پر سمجھ لو تھوڑی جی مختصر۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ حالانکہ نبی پاک دیاں بیویاں جڑیاں نے ساڈیاں ماواں نے، او دوجی آیت ہے قرآن کریم دی، ایک ہور آیت ہے وکھری سورۃ الاحزاب دے وچ اگے آوندی، او آیت اگاں آوندی، اون دے وچ آوندا ہے کہ اے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے، نبی دیاں بیویاں امہات المومنین، مومناں دیاں ماواں نے، ازواجہ نبی دیاں بیویاں امہات المومنین، مومناں دیاں ماواں نے۔ لبھی ایک تے نبی پاک دیاں بیویاں ہو گیاں، دوجیاں ساڑیاں تے موڑ انہاں دی بے ادبی کر گئے۔ ماواں بھی ہون تے نبی دیاں بیویاں بھی ہون، رب جنہ دی شان بھی بلند پیا کردا ہے، رب دسدا پیا تسی عام عورتاں دی طرح عورتاں نہیں، تہاڈا شان بلند ہے۔ تے تسی جدوں پھر حالانکہ نبی پاک دیاں بیویاں کدی صحابہ نال گلاں بھی کردیاں سن، پردہ بھی سی، پردہ بھی ہے سی، گلاں بھی کردیاں سن، لیکن اللہ نے دسیا کی کہ تسی ماواں ہون دی حیثیت نال صحابہ نال گلاں بھی کس لئے کرنیاں پہ جاندیاں نے، تے پہ دسن لگا گل کیویں کرنی، او گل ہے۔ ان اتقیتن، اے نبی دیاں بیویاں او تسی عام عورتاں دی طرح عورتاں نہیں، ان اتقیتن اگر تسی پرہیزگار ہو، فلا تخضعن بالقول، کسے نال نرمی دی گل نہیں کرنی۔ پنجابی وچ عام طور تے آکھی دا ڈھلیاں ہو کے گل نہیں کرنی، متے کسے دا ذہن نہ خراب ہو جائے۔ پنجابی وچ عام میں تمہیں مثال دین لگے، جیڑی عورت کھل کے گل کرے اور اپنے آپ نو قائم رکھ کے گل کرے، کسے بندے دی جرت نہیں ہوندی انہوں تاں اونچی اکھ کر کے ویکھ۔ سمجھ آئی کہ گل کوئی نہ؟ تے جیڑی عورت تھوڑی جی ہس کے بولے، نرم ہو کے بولے،
بندہ دوجے دا بھی دماغ خراب ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ تو جیڑی عورت چنگی سخت ہو کے بولے، سخت لہجے نال اپنے پوری طریقے نہ بولے، دوجے بندے پتہ ہوندا ہے اندے وچ میل کوئی نہیں، بندہ بھی اپنی تھان تے قائم رہندا ہے. سمجھ آ گئی؟ تے جیڑی عورت ٹھلی ہو کے بولے، نرم ہو کے بولے، تے بندے دوجے وچ بھی دماغ دے وچ خرابی آ جاندی. اللہ نے ایک قانون دسیا ہے نبی دیاں عورتاں نوں کہ جدوں تسی کسے نال گل کرنی ہے نرم لہجے نال گل نہیں کرنی، سخت لہجے نال گل کرنی ہے، متے کسے دا ذہن خراب نہ ہو جائے. آخرکار شیطان ہر بندے دے نال ہوندا ہے. ایتھے اے الفاظ نے فرمایا قول دے وچ گل دے وچ نرمی اختیار نہیں کرنی. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہو سکتا ہے کسے دے دل وچ بیماری ہووے، روگ ہووے، بیماری ہووے، نقص ہووے، عیب ہووے، کسے دے دل وچ کھوٹ ہووے. ہن سمجھ آئیے وغیرہ خرابی گل کردیاں انہوں دوجے دے دل وچ ایک کھوٹ شیطانی پیدا ہو جاندی ہے. فرمایا کسے دے دل وچ اگر کوئی کھوٹ ہووے انہوں یہ طمع نہ پیدا ہو جائے، ان دے ذہن وچ ایک نوی سوچ نہ پیدا ہو جائے. اے اللہ نے قانون دسیا. اگے دوجے نمبر تے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تے جدوں گل کرنی ہے سچی تے سونی اصول دے مطابق کرنی، بے اصولی گل کرنی ہی نہیں. یہ نبی دیاں بیویاں نو رب کائنات نے سمجھایا. ہن میں سمجھانا، میں اہل بیت دے لفظ دی تشریح پیا کرنا، ایک گل کندی چھڑی ہوئی ہے. لبی ہن جتنی میں گل کیتی کندے بارے وچ کیتی؟ نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے وچ، نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے وچ. اگلی بھی گل یہی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تُساں اپنے گھراں دے وچ رہنا ہے. لب یہ کنہ واسطے حکم ہے؟ اس سے ہے نبی دیاں بیویاں. اے سمجھ نہیں گل تھوڑی جی، میں اہل بیت دے لفظ دی صرف آج میرے خیال تشریح یہی ہونی، میرے کو اگے کوئی نہیں ٹرینا. وَقَرْنَا، اے نبی دیاں بیویاں، او پیچھے گل ہو گئی ہے نا لستنا، اے نبی دیاں بیویاں او وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تسی اپنیاں گھراں دے وچ ٹھہریاں رہنا ہے. نوید گل لگ گئی تو مڑ کی فائدہ ہویا؟ نہیں اگر نیڑے آ تھوڑا جا میرے نال رابطہ کر، اے لفظ تین بھی پاک جائے تو چنگا ہے، ماڑا تے نہیں. وَقَرْنَا، کرنا جڑا ہے مخاطب دا سیگا عورتاں واسطے. اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا. ایک کنہ واسطے حکم ہے؟ نبی دیاں عورتاں واسطے تساں پردے وچ رہنا ہے. سمجھ آ گئی؟ اپنے گھر دے چار دیواری دے وچ، بیوتکن، اپنے گھراں دے وچ رہنا ہے، ٹھہریا رہنا ہے. اگے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی دیاں بیویاں او تسا پردے وچ بھی رہنا ہے، بے پردگی نہیں کرنی. ثابت ہویا عورتاں واسطے پردہ فرض ہے. یہ نہیں سمجھنا یہ تو نبی دیاں عورتاں واسطے حکم سی. جتنے حکم نبی دیاں عورتاں واسطے آئے نے پوری امت محمدی واسطے نے. اے یاد رکھنا ہے گل نو. ساڑیاں عورتاں سمجھے آیا بھائی ساڑھے واسطے پردہ کوئی نہیں، ساڑا مردیاں میں مرداں بھی سمجھا ساڑیاں عورتاں دا پردہ کوئی نہیں. حالانکہ ہر عورت جیڑی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ہے نبی پاک دی امتاں نے ان دے واسطے پردہ فرض ہے. بھاویں او امیر دیے بھاویں او غریب دیے. نہ یہ سمجھنا بھائی امیراں کو پردہ ہے تو غریباں کو کوئی نہیں، یا غریباں دا پردہ ہے تو امیراں دا کوئی نہیں. ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی عورت واسطے پردہ فرض ہے. اگوں ساڑی نافرمانی ہے کوئی اسی کریے یا نہ کریے لیکن وہ گمراہی ہے، گناہ ہے. یہ نہ سمجھنا سانو گناہ کو نہیں ملتا پیا، گناہ ملتا پیا. مثال دے طور تے جویں ہن اسی داڑھی دی گل ہے، جندا دل کردا داڑھی رکھ لیندا ہے، دل کردا داڑھی نہیں رکھدا. سمجھ آ گئی؟ تو لوگ سمجھے نے اسی داڑھی نہیں رکھی تو سانو کوئی گناہ نہیں. اے یاد رکھیا جی داڑھی نہ رکھنا گناہ ہی گناہ ہے. جتنی واری منانی ہے انی واری گناہ ہے. 1000 واری مہینے وچ مناؤ تاں وی
5 ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ, ਉਹਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਗੁਨਾਹ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਮਨਾਓ ਤਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਗੁਨਾਹ, ਯਾਨੀ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਨਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੇਪਰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ, ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਬੇਪਰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਗੇ, 2 ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੇਪਰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ کہ زمانہ جاہلیت دے وچ جویں عورتاں آراستہ ہو کے بن سمر کے جاہلیت الاولا، یعنی پہلے زمانے دے وچ عورتاں پھب کے بن سمر کے کپڑے پا کے ستھرے جسم صاف ستھرا کر کے یعنی ڈیکوریشن کر کے میک اپ کر کے جویں عورتاں نکل دیاں سن، فرمایا تساں ہن اونج نہیں نکلنا، ہون او دور ختم ہوگا بے پردگی دا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے زمانے دے وچ جویں عورتاں بے پردہ ہو کے نکل دیاں سن انج تساں ہن نہیں نکلنا۔ تو اس واسطے ساری امت محمدی دیاں عورتاں واسطے پردہ فرض ہے۔ کوئی آکھے میں پردہ میں رکھی ہی کوئی نہیں، میں تا پردہ کیتے ہی کوئی نہیں، یہ ہوندی مرضی نہیں، یہ اللہ دا حکم ہے، فرض ہے پردہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دی۔ ایک اور بھی آیت ہے، میں ہن ایتھے اس آیت نو اجے ترجمہ کرنا، اور آیت نو اوندا وچ بھی پردہ فرض ہے۔ اگے فرمایا ایک پردے دی گل ہوگی، پہلا پردے دی گل کیتی ہے، پہلا پردے دی، بلکہ نماز دے بارے وچ کی ہوندا ہے، عورتاں ویڑے وچ نماز پڑھن، ذرا پردے دا حساب لا لو، عورتاں کھلے ویڑے وچ نماز پڑھن اور ثواب ہے، اندر برامدے وچ پڑھن اس تو ود ثواب ہے، اندر کمرے وچ پڑھن تے اور ود ثواب ہے۔ اے نماز دے بارے وچ حالانکہ اسے ہاتھ بن کے ایتھے بن کے خدا نو حاضر ناظر ہو کے نماز پڑھ دیاں، کوئی نیت فطور تے کوئی نہیں ہوندا، بھاویں ویڑے وچ پڑھیے تے بھاویں اندر پڑھیے، لیکن جتنی پردے وچ عورت نماز پڑھے گی اونی فضیلت ودی جائے گی، اونا درجہ ثواب زیادہ ہوندا جائے گا، تے جنہ کھول کے باہر پڑھے گی اونا ثواب گھٹتا جائے گا، کھلے میدان پڑھے گی اور ثواب گھٹتا جائے گا۔ تو اینا پردہ نماز وچ بھی اوندا ثواب ہے، تے اے نہ سمجھنا کسی عورت تے پردہ اسی جی اپنی مرضی نہ پردہ کرنا، پردہ ہے، پردہ کرنا فرض ہے، کوئی نہیں کردا تے گناہگار ہے، تے جے کردا ہے تے گناہ تو بچ گیا۔ لو جی اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جڑا پردے دا دیتا ہے، دوجا حکم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، 2 گلاں ہو گیا نے، اپنے گھراں دے وچ رہو، دوجے نمبر تے پردہ کرو، تیجے نمبر تے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازاں پڑھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکاة بھی دیو، وَآتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت بھی کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت بھی کرو۔ اگے ہون آ گیا جائے انما یرید اللہ، جڑی میں آیت پڑھی لبھی سوچن والی گل ہے، یہ آیت اجے مکمل نہیں ہوئی، جڑی میں آیت شروع کی تھی ترجمہ پچھو ذکر بھائی تسی ہن دسو کیندا ہو رہا ہے، نبی پاک دی بیویاں دا، نبی پاک دیاں بیویاں دا ذکر پچھو چھڑیا آیا رہا ہے۔ ایک باری موڑوں میں ترجمہ کرنے لگا، ذرا سن لو۔ اللہ نے فرمایا اے نبی دیاں بیویاں ہو، تسی عام عورتاں دی طرح نہیں، اگر تسی پرہیزگار رہو گیاں اور تسی پھر نرم بات نہیں کرنی، ہو سکتا ہے کسی دے دل وچ بیماری ہوئے، انہوں خاش پیدا ہو جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جدوں بھی تساں کوئی گل کرنی ہے دستور تے قانون دے مطابق کرنی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تسی اپنی گھراں دے وچ ہی ٹھہریاں رہنا ہے۔
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی زمانہ جاہلیت دے وچ عورتاں جویں بے پردہ ہوندیاں سن انج تساں بے پردہ نہیں ہونا واقمن الصلاۃ نماز پڑھنی ہے واتین الزکات زکات دینی ہے واتین اللہ ورسولہ اللہ تے اللہ دے رسول دی تسی اطاعت تے فرما برداری کرنی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اللہ نے پروگرام بنایا ہے تہاڈے کولوں ناپاکی نو دور کر دے وے اہل البیت اے نبی دیاں بیویاں آؤ اے نبی دے گھر والے آؤ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا تاکہ اللہ تعالیٰ تہاڈے کولوں پاک انج اللہ تعالیٰ تھانوں کر دے وے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے اللہ بھی ہن گل ساری کیندی ہوئی ہے نبی دیاں بیویاں دی ہن نبی پاک نے ایک باری فرمایا اہل بیت دی گل میں پہ کرنا ہن میں سوال کرنا اہل بیت وچ نبی اہل بیت دے وچ ساری گل میں ساری اہل بیت دی کیتی نبی دیاں بیویاں اہل بیت وچ ہیں کہ نہ ساری گل ہی انہاں دی ساری گل ہی انہاں دی بیویاں دی تے اہل بیت دی جدو اہل بیت دا لفظ آیا تو وہ تھوڑا جہا اور وسیع ہو گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن امام حسین فاطمہ الزہرا حضرت علی انہوں اپنی چادر وچ لیا انہوں اپنی چادر وچ لیا فرمایا ہاؤلائے اہل بیتی ہاؤلائے اہل بیتی اے میری اہل بیت نے اے میری ایک پاسے رب کائنات نے اہل بیت دی پوری تشریف نبی دیاں بیویاں دی پورے 2 آیتاں دے وچ 3 آیتاں دے وچ کیتی ہے اوتھے بھی اہل بیت نے اوتھے اہل بیت بیویاں نے تے جدوں حسن تے حسین تے علی فاطمہ نو چادر دے وچ کیتا تے فرمایا ہاؤلائے اہل بیتی اے میری اہل بیت نے ہن میں سوال کرنا ایک پاسے اللہ اہل بیت بنائی بیٹھا ہے ایک پاسے نبی اہل بیت بنائی بیٹھا ہے تو ثابت ہو گیا ایتھے بیویاں دا ذکر ہے اوتھے علی تے فاطمہ تے حسن تے حسین دا ذکر ہے نبی پاک نے ان دی وضاحت اس واسطے کر دیتی متے کسے نو شک ہوئے متے کسے نو شک ہوئے ایتھے تے پاکے نبی دیاں بیویاں تے ہے نہیں اہل بیت کیونکہ رب جو انہاں نو بنا دیتا ہے فرمایا انہاں نو میں وچ پہ شامل کرنا کیونکہ علی دا گھرانہ علیحدہ ہے علی دا گھرانہ کیونکہ علی دا گھر کسی نے پوچھئے صفدر علی نے پوچھئے ساڑھے سامنے بیٹھے تواڈے گھر والے کیڑے نے انہیں اپنا آپ بھی شامل کرنا بیوی بھی شامل کرنی بچے بھی شامل کرنے تے جیڑی بچی شادی شدہ ہو جائے یاد رکھو اس گھر وچوں نکل کے اگلی اہل بیت بھی شامل ہو جائے ایسے ان وچ رکھیا جائے جن دے گھر وہ ویائی ہے وہ بچی شادی شدہ ہے ان دے گھر دی وہ اہل بیت بن گئی تو نبی پاک نے یہ وضاحت کر دیتی متے کوئی سمجھو میری تھی اس علی دے گھر ٹر گئی وہ اہل بیت وکھری ہے نبی پاک نے وضاحت کر دی ہاؤلائے اہل بیتی ہے میرے ساری میری اہل بیت وچ کسی نو شک نہ پیدا ہو جائے کسی نو ذہن وچ گمان نہ پیدا ہو جائے کہ اے اہل بیت تے نہیں ہے تے وکھرے نے فرمایا ہاؤلائے اہل بیتی حسن تے حسین علی تے فاطمہ یہ بھی میرے گھر والے میری بیویاں دے تے شک کوئی نہیں وہ تے رب کائنات نے اگے ہی اہل بیت بنا چھڑیا میں انہاں نو بھی اہل بیت پیا بنانا تو ثابت ہویا اہل بیت دے بارے وچ رب کائنات نے فرمایا میں اہل بیت نو پاک کر دیتا تے پاک بھی انج کیتا جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے تو اللہ تعالیٰ مینوں تھانوں سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے آج علی صرف لفظ اہل بیت تساں سمجھ لینا ہے ذہن وچ رکھ لینا ہے اہل بیت وچ نبی پاک دیاں بیویاں بھی شامل نے
حضرت علی بھی شامل نے، حضرت حسن حسین نبی پاک دے دوترے نے۔ تے جے صحیح قانون دے مطابق ہم سوچئے تو علی دے گھر والے نے، علی حضرت علی دے گھر والے نے، لیکن رب کائنات نے جدو ساری تشریح کی تھی اہل بیت دی، فرمایا اے اہل بیت جی میں میرے نبی نے بھی آخ دیتا ہے کہ میرے اہل بیت نے میں انہوں سارے پاک کر دیتا ہے، انج پاک کیتے جی میں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔